اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلت له ذمة ألم يبلغك إنه لم يتصدق المتصدق بصدقة وإن عزمت فهي عازم أن يجير نفسا خائفة۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس اونٹ کی ذمہ داری اپنے اوپر اوڑھ لی ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی صدقہ دینے والا کوئی صدقہ دیتا ہے، گرچہ وہ صدقہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا قطعاً کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ڈرے ہوئے شخص کو امن و امان عطا کرے، یا کسی شخص کے خون کا محافظ بن جائے۔ اس سے بڑا صدقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وقد اجرت الجمل ولست غادرا به، اور تم سن لو کہ تم جو اس کو بھگانے کی بات کرتے ہو، اس کو میری نگرانی سے نکالنے کی بات کرتے ہو، تو چونکہ میں نے اونٹ کو امن و امان دیا ہے اور پناہ دی ہے، تو اس لیے میں کبھی اس سلسلے میں بے وفائی کروں اور اس کی ذمہ داری کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قال الغراب لعارف ما قال الملک، بادشاہ کی باتوں کو میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ ولیکن النفس الواحدہ یفتدی بہا اہل البیت، اور کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی پورا گھر ایک شخص کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فدیتاً پیش کر دیتا ہے۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ تَفْتَدِي بِهِمُ الْقَبِيلَةُ، اور اسی طریقے سے ایک گھر کو بچانے، گھر کے لوگوں کو بچانے کے لیے پورا قبیلہ اپنے آپ کی قربانی دے دیتا ہے۔ وَالْقَبِيلَةُ يَفْتَدِي بِهَا الْمَسُورُ، اور کبھی کبھی قبیلے کے تحفظ میں پورا شہر اپنی جان کو گنوا دیتا ہے۔ والمسور فدی الملک، اور یہ پورا جو ملک ہے، پوری ریاست ہے، ایک طریقے سے بادشاہ کا فدیہ ہے، اور بادشاہ پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پورا شہر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اذا نزت بہ الحاجت، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم سب پورا شہر بادشاہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ وَإِنِّي جَاعِلٌ لِلْمَلِكِ مِنْ ذِمَّتِهِ مَخْرَجًا، اور کہتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بادشاہ اپنی ذمہ داری سے، اپنی محافظت سے کبھی اس کو فلا نکال نہیں سکتا ہے۔ فلا يتکلف الاسد ان یتولی غدرا ولا یامر بہ، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی بھی بادشاہ اس طریقے کا قدم نہیں اٹھا سکتا ہے کہ وہ اونٹ کے ساتھ خیانت کا ثبوت دے یا کسی کو خیانت کرنے کا حکم دے۔ ولیکن محتالون حیلۃ فیہا وفاء للملک بذمتہ، کہتے ہیں کہ ہم جو ایک ایسی تدبیر نکالنے والے ہیں کہ بادشاہ نے جو اس کی ذمہ داری اوڑھی ہے، کہتے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے پوری ہو رہی ہو، اور ہم بھی وَالظَّفْرُ مِنَّ بِحَاجَتِنَا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں پوری طریقے سے کامیاب و کامران ہوں۔ فسکت الاسد،
شیر یہ سب سن کر چپ ہو گیا۔ فأت الغراب اصحابہ فقال انی قد کلمت الاسد حتی اقر بکذا وکذا فکیف الحیرۃ للجمل اذا ابى الاسد این یلیا قتلہ او یامر بہ۔ کہتے ہیں کہ کوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ گفتگو کیا ہے اور اپنی گفتگو سے پورے طریقے سے انہیں مطمئن کر دیا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کون سی تدبیر چلیں کہ اونٹ سے ہم کو نجات مل جائے۔ کہتے ہیں کہ جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر نے اس کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو منع کر دیا ہے اور وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے کی اجازت دے نہیں سکتا ہے۔ قال صاحباہ برفقہ ورأیک نرجو فی ذلک۔ تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ دونوں نے کہا قال الغراب الرأی ان نجتمع والاسد والجمل ونذکر حال الاسد۔ اور کہتے ہیں کہ غراب نے پھر یہ کہا کہ بہتر ترین رائے یہ ہے کہ ہم سب جمع ہوں، اس میں شیر بھی ہو اور اس میں اونٹ بھی ہو، اور ہم اس وقت بادشاہ کی جو درگت ہے، جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے، اس کا ذکر کریں۔ وما قد اصابہ من الجوع والجہد۔ اور کہتے ہیں جو اس کو تکالیف اور جو مصیبتیں، مشقت اور بھوک اسے لاحق ہے، اس کا بھی ذکر کریں۔ وَنَقُولُ لَقَدْ كَانَ إِلَيْنَا مُحْسِنًا وَلَنَا مُكْرِمًا فَإِن لَمْ يَرَ مِنَّ الْيَوْمِ خَيْرًا نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ اہتمامًا بِأَمْرِهِ وَحِرْصًا عَلَى صَلَاحِهِ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ ہمارا محسن ہے، ہمیں نوازتا رہا ہے، عزت دیتا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آج جب بادشاہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو اگر وہ ہم لوگوں کی جانب سے کسی خیر کا اظہار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کسی احسان کا، اچھے کام کا اظہار نہیں ہوگا، تو یوں سمجھیے کہ ہم نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے امر کی، اس کے حکموں کی تعمیل کی پوری طریقے سے پابندی کریں، اور اس کے جو احوال بگڑے ہوئے ہیں ان احوال کو سدھارنے کی ہمیں اندر سے خواہش ہو، کوشش ہو۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، انزل ذالک منا علی لوم الاخلاق و کفر الاحسان، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یوں جانیے کہ ہماری طرف سے بدترین اخلاق کا اور احسان فراموشی کا اظہار ہوگا۔ ولیکن حلموا فتقدموا الی الاسد، لیکن آئیے ہم سب بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب گئے، وَنَذْكُرُ لَهُ حُسْنَ بَلَائِهِ عِنْدَنَا، اور ہمارے ساتھ جو اس سے اچھی کارکردگی رہی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ وَمَا كُنَّا نَعِيشُ بِهِ فِي جَائِهِ، اور کہتے ہیں کہ اس کے جا میں، اس کے اقتدار میں، کہ سائے میں جو ہم نے خوبصورت زندگی آرام کی گزاری ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ وَإِنَّهُ قَدِ احْتَاجَ إِلَى شُكْرِنَا وَفَاءَنَا، کہتے ہیں کہ اس وقت مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وفاداری کی تعریف کریں۔ وَإِن كُنَّا نَقْدِرْ لَهُ عَلَى فَائِدَةٍ نَأْتِيهِ بِهَا لَمْ نُدَخِّرْ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِن لَمْ نَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَأَنفُسُنَا لَهُ مَبْذُولَةٌ۔
کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کوئی فائدہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اظہار کریں، اس کو چھپائیں نہیں، اور اگر ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ اس کو فائدہ کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہماری یہ جان اس کے لیے حاضر ہے۔ ثم لیعرض علیہ کل واحد منا نفسہ، اور ہر شخص یہ کہے کہ ہم اپنی جانثاری کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آپ پر پورے طریقے سے تیار ہیں۔ وَلْيَقُلْ كِلْنِي أَيُّهَا الْمَلِكُ، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ کہنا چاہیے کہ اے بادشاہ ہم پر آپ اعتماد رکھیں، ہم پر آپ کا اعتماد متزلزل نہ ہو۔ وَلَا تَمُتْ جَوْعًا، اور کہتے ہیں کہ آپ بھوکے نہ مریں۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَائِلٌ أَجَابَهُ الْآخَرُونَ، جب کوئی شخص اس طریقے کی بات کہے تو ہم سب اسی بات کو ریپیٹ کریں کہ ہم جانثاری کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم مصیبت میں کسی طریقے سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَقَالَتُهُ بِالشَّيْءِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی باتوں کو دہرائیں تو اپنے عذر کا اظہار بھی کریں۔ فَيُسَلِّمُ وَتَسَلَّمُ، کہتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے وہ ہماری باتوں کو تسلیم کر لے گا اور ہم پورے طریقے سے اب اس کے آگے سرفگندہ ہو جائیں گے۔ وَنُسَلِّمُ كُلَّنَا وَنَكُونُ قَدْ قَضَيْنَا زِمَامَ الْأَسَدِ، اور کہتے ہیں کہ ہم سب اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کے فرما بردار بھی بن جائیں گے، اور بادشاہ کے جو حق ہمارے اوپر ہیں اس طریقے سے ان حقوق کی ہم پاسداری بھی کریں گے، اس کی تکمیل بھی کریں گے۔ تو یہ ہمارا رویہ ان حالات میں بادشاہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس طریقے سے گفتگو ہماری ہونی چاہیے۔ بعد هذه الكلمات انتم تجدون انا اريد ان اقول کہ ان الغراب و اصحابه كلهم يريدون ان يخرجوا الجمل من ذمة الملك ولكن من ذمة الاسد، ولكن الاسد لا يريد ان يترك ذمته، ان يترك وفاءه مع الجمل۔ فبهذه السطور فبهذه الدس انتم تجدون هذه النقطة کہ ان الوفاء، ان الذمة، ان الاعتناء بالرجل الضعيف، ان الاعتناء بالحيوان الضعيف لازم وواجب علينا، وأي شخص هو يؤدي هذه الفريضة للذمة للوفاء فيكون رجلا كاملا، فيكون رجلا صالحا، فيكون رجلا محسنا في أبصار عامة الناس وعند الله أيضا۔ فهذا الدرس هو يهدينا إلى هذه الخلق الحسن والخصلة الجيدة ويقول الدرس لنا مستمرا أن نتبع هذه الحسنة الكاملة الجيدة يعني أن الإنسان القوي هو يقدم خدماته للرجال الضعاف۔ شكرا بعد حسن۔